تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر. دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازماً پیش آئے. ان لوگوں کے لیے عیش ہے، ان کے لیے آرام ہے، ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں، ان کی پذیرائی مل رہی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ریسپشنز جو ہے ارینج کیے جا رہے ہیں، ان کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ چلت پھرت، یہ عیاب و ذہاب، یہ رونقیں، یہ ان کے اندر جو شان و شوکت کے مظاہر نظر آتے ہیں، اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تقلب قلب بدلنا، الٹ پلٹ نہ کرنا. تقلب جانا آنا، اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت. زمین میں، ملکوں میں چلت پھرت، کیسے دن دناتے پھر رہے ہیں، کیسے آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں. ابھی میں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا، اس کے بعد پھر میں سول میں تھا، اور پھر میں یہاں آیا تھا، پھر میں نے وہاں کیا ہے، پھر میں پیرس میں تھا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کا ایک پاؤں یہاں ہے، ایک ویسٹ میں ہے، ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے. یہ ساری صورتحال، کاروبار ہیں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہے، ہانگ کانگ میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، اور بھی جگہ پر ہے، پاکستان میں بھی ہے، نہ معلوم کہاں کہاں ہے. یہ ساری چلت پھرت جو ہے، تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے، ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ ان کافروں کی اس دنیا میں، ملکوں کے اندر چلت پھرت، عیاب و ذہاب جو ہے، آنا جانا، شان و شوکت، اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا. متاع قلیل، یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے. یہ زندگی ہے کیا؟ کتنی ہے؟ کتنی لمبی ہے؟ آج مرے کل جنگ پر لو، کیا پتا ہے، بات ختم ہو جائے گی. یہ ساری چمک دمک، یہ ساری جو ہے چلت پھرت، یہ شوق، یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ عارضی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام جب شروع ہوا تب وہ اجنبی سا تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں. اس کے بعد اسلام کے اندر جب قوت آ گئی تو پھر تو سب کے سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے. لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، تو پھر مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود بھی غریب ہو جائیں. دنیا کا دقیانوس ہے یہ، اگلے زمانے کے ہیں لوگ، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی، یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو بڑے ہی جو ہے جذباتی لوگ ہیں، یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا. لیکن الذین اتقوا ربہم، پھر دیکھیے وہی پوائنٹ آ گیا. وعدہ جو اللہ کا ہے اہل ایمان سے، وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے، دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے. بے شمار انبیاء گئے، دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انبیاء کیا، اللہ کے بڑے بڑے رسول چلے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں. حضرت عیسیٰ کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی؟ اتنی عظیم شخصیت، عظیم ترین معجزات جن کو دیے گئے. روح اللہ، کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ، اللہ کی خاص روح، ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اندازہ کیجیے آپ. کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعاً. جو لوگ اس کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں، پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے. یہ کیا ہوا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری، کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا، کسی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں، کوئی بائی ہک اور بائی کروک. جیسے کہ فٹ بالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کہیں سے ہو کر نکل جاؤ، کامیابی حاصل ہونی چاہیے. بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے، جس سے تحریکیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی، نتائج زیرو ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے
کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ کر اور اس کو بھی ایک معیار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے یا شدید ڈپریشن، مایوسی، فرسٹریشن، انتہائی بددلی، اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا۔